دیکھیں پی ایس ایل تو ہر سال ہوتا ہے، 10واں سیزن تھا پی ایس ایل 10، لیکن جو یہ پی ایس ایل تھا نا یہ خاص پی ایس ایل تھا، یہ پی ایس ایل ایک جنگی پی ایس ایل بن گیا۔ 10 منٹ پہلے پہنچے ہیں وہ گراؤنڈ میں اور پاکستان کے سب سے بڑے ہیرو بن گئے ہیں۔ کوئی یہ ملک یہ نعرہ لگاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ ہم 24 کروڑ لوگوں کا پانی بند کر دیں گے۔ پی ایس ایل ایک پاکستان کا برانڈ بن چکا ہے، پی ایس ایل پاکستان کے ساتھ جڑ چکا ہے، تو وہ پی ایس ایل کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے تھے، پاکستان کو سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ میرا خیال ہے یہ لاہور قلندرز کی نہیں، پاکستان کی وکٹری تھی۔ آپ دنیا کی شائننگ ڈیموکریسی بننے کی بات کرتے ہیں، آپ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بننے کی بات کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں ہمارے سارے دوست ہیں، دشمن کوئی نہیں ہے۔ دنیا تو آپ پہ تھو تھو کرے گی یار، آپ لوگوں کا پانی روک رہے ہیں۔ کہ انڈیا بہت بڑی عسکری طاقت ہے، انڈیا سے بڑی جمہوریت کوئی نہیں ہے، چین بھی انڈیا سے دبتا ہے، امریکہ بھی انڈیا کے بغیر نہیں چل سکتا۔ ہم معیشت کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں کہ اب آئی ایم ایف سے ہمیں $1 بلین کے لیے ہم ملتمس ہوتے ہیں، درخواست گزار ہوتے ہیں، اور اگر وہ نہ دے تو ہمارا کاروبار زندگی نہیں چلتا۔ تو مل کر ایک ایسی ڈسپلنڈ قوم بن جائیں، ایجوکیٹڈ قوم بن جائیں، ایسی سمارٹ قوم بن جائیں جو کہ ہم دفاعی میدان میں ثابت ہوئے ہیں، وہی ہم ہر میدان میں ثابت ہوں، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایسا نہ کر سکیں۔ السلام علیکم، وی ٹاک کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی، اور ساتھ میرے موجود ہیں جی عمار مسعود صاحب، اور آج ہم 3 خبروں پہ بات کریں گے۔ ایک تو پی ایس ایل کنکلوڈ ہو گیا جو بڑی کامیابی کے ساتھ، اور یہ پاکستان کی کامیابی کیسے ہے لاہور قلندر کے علاوہ، اس پہ بات کریں گے۔ دوسرا جی بڑی خبر یہ ہے کہ جو پاکستان کا پانی کا مسئلہ ہے اس میں چین بھی ایک فریق بن گیا ہے، اور پاکستان کے وزیر جو ماحولیاتی تبدیلی ہیں مصدق ملک، انہوں نے کہا ہے کہ چین 2/3 پانی انڈیا کا جو ہے چین سے آتا ہے۔ اس پہ بات کریں گے کہ چین کا کیا کردار ہوگا۔ اور آخری خبر یہ ہے کہ آپریشن بنیان مرصوص تو کامیاب ہو گیا، لیکن اس کے بعد اب کیا ہوگا، پاکستانی قوم کی اس جذبے کو کیسے کیش کروایا جا سکتا ہے فیوچر کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے۔ تو پی ایس ایل کے حوالے سے میں سب سے جناب پی ایس ایل تو ایسا کنکلوڈ ہوا ہے، میرے خیال میں ساری قوم کی نگاہیں جو ہیں وہ ٹی وی پر گڑی ہوئی تھیں، اور اتنا شاندار میچ ہوا ہے، اتنی زبردست، اور اس میں سکندر رضا کی اگر تعریف نہ کی جائے، اور ساری دنیا یہ بتا رہی ہے کہ انہوں نے ناشتہ کہاں کیا، اس کے بعد لنچ کہاں کیا، اور اس کے بعد ڈنر کہاں کیا، اور وننگ شاٹ کہاں آ کے ماری۔ 10 منٹ پہلے پہنچے ہیں وہ گراؤنڈ میں اور پاکستان کے سب سے بڑے ہیرو بن گئے ہیں۔ لیکن یہ اس سب کے علاوہ کہ پی ایس ایل میں کون جیتا کون ہارا، میرے خیال میں یہ بہت اچیومنٹ ہے کہ موجودہ حالات کے اندر پاکستان نے کامیابی سے پی ایس ایل کرایا، کوئی خطرناک واقعہ نہیں ہوا، دہشت گردی کا کوئی واقعہ نہیں ہوا، پبلک نے بے انتہا سپورٹ کیا، اور پاکستانی عوام کو خوش ہونے کا، سیلیبریٹ کرنے کا، چیرش کرنے کا کسی چیز کو موقع ملا ہے۔ باقی پی ایس ایل میں تو میں تو آپ کی رائے جاننا چاہوں گا کہ اصل میں کیا کہانی ہوئی سکندر رضا کے ساتھ، اور زرداری صاحب اور محسن نقوی صاحب اور وہ عاطف صاحب یہ آپس میں کیا تقسیم کر رہے تھے۔ دیکھیں پی ایس ایل تو ہر سال ہوتا ہے، 10واں سیزن تھا پی ایس ایل 10، لیکن جو یہ پی ایس ایل تھا نا یہ خاص پی ایس ایل تھا، یہ پی ایس ایل ایک جنگی پی ایس ایل بن گیا۔ جنگ کے دوران پی ایس ایل کو روکنا پڑا، بڑی قوم کی جذباتی اٹیچمنٹ ہے پی ایس ایل کے ساتھ بھی۔ پی ایس ایل اس لیے کہ پی ایس ایل پاکستان میں کرکٹ کے ریوائول کا ایک ذریعہ بنا تھا۔ جس وقت پاکستان میں کوئی بھی نہیں آتا تھا نا، اس وقت پی ایس ایل شروع کروایا، اور پی ایس ایل کے کھلاڑی پاکستان آئے۔ نجم سیٹھی صاحب کی اس وقت بڑی کنٹریبیوشن تھی پاکستان کی، جو اس وقت گورنمنٹ تھی، نون لیگ کی گورنمنٹ تھی شاید، اس وقت جو پی ایس ایل آیا پاکستان میں، حالانکہ خان صاحب نے اس وقت کہا تھا یہ ریلو کٹے آ گئے ہیں یہ وہ، لیکن یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے یہ اب پتہ چلتا ہے۔ جب پی ایس ایل بند ہوا تو انڈیا میں اس کو سیلیبریٹ کیا گیا تھا۔ ابھی جب جنگی حالات میں پی ایس ایل کے میچز کو روکا گیا تو انڈیا میں اس کو سیلیبریٹ کیا گیا تھا۔ خدا کی کرنی یہ ہوئی کہ دوسرے دن ہی آئی پی ایل بھی روکنا پڑا ان کو، اور پھر اس کے بعد ہوا، لیکن اس سے پہلے پھر پی ایس ایل دوبارہ ریسٹور ہوا۔ جس اسٹیڈیم میں پی ایس ایل کا دوبارہ پہلا میچ ہوا، اس اسٹیڈیم کے بارے میں بھارتی میڈیا نے فیک نیوز چلائی کہ یہ تو بم ختم ہو گیا، بالکل ختم ہو گیا۔ اس اسٹیڈیم میں جناب پاکستان نے سیلیبریٹ کیا، وہاں پہ دل دل پاکستان گایا گیا، وہاں آرمی چیف پہنچے، وہاں پر پاکستانی قیادت پہنچی، وہاں پہ باقاعدہ پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے، پوری دنیا نے دیکھا کہ یہاں میچ ہو سکتا ہے، ہوا۔ پھر پاکستانی عوام کا جوش و جذبہ، جیسے کل جس طرح سیلیبریٹ کیا گیا، لاہور قلندرز کا میچ تھا، لاہور کا میچ تھا، کوئٹہ گلیڈیٹرز بھی پورے ٹورنامنٹ میں بہت زبردست کھیل کے آئی تھی، اسٹیڈیم فل تھا، ہاؤس فل،
لوگوں نے سیلیبریٹ کیا, وہاں براڈ لا کی پرفارمنس تھی, یعنی وہ پاکستان کو سیلیبریٹ کر رہے تھے. پی ایس ایل ایک پاکستان کا برانڈ بن چکا ہے, پی ایس ایل پاکستان کے ساتھ جڑ چکا ہے, تو وہ پی ایس ایل کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے تھے, پاکستان کو سیلیبریٹ کر رہے تھے. میرا خیال ہے یہ لاہور قلندرز کی نہیں, پاکستان کی وکٹری تھی. اتنا کامیاب انعقاد کیا, انٹرنیشنل کھلاڑی پھر آئے, ڈیوڈ وارنر پھر آیا, اس کے باوجود اس نے کہا میں پھر آؤں گا کیونکہ پاکستانیوں کی محبت مجھے کھینچتی ہے. سکندر رضا زمبابوے کے ساتھ کھیلتے ہیں مائنڈ یو, وہاں سے بھاگے پہنچے, وہاں پہ 25 اوور کھیل کے آئے پرسوں, 25 اوور بیٹنگ کی, 25 اوور بالنگ کی. اس کے بعد جناب وہ میچ ختم ہوا اور بھاگے کہتے ہیں مجھے کال آئی لاہور قلندر کے مالک کی کہ جی آپ پہنچیں, میں آپ کی ٹکٹ بک کروا دیے. ایئرپورٹ پہ پہنچے, وہیں پہ انہوں نے ڈنر کیا, اس کے بعد صبح کا جو ناشتہ ہے وہ شارجہ میں کیا, دبئی میں جا کے انہوں نے ڈرائیو کرتے ہوئے گئے 1.5 گھنٹہ, اور وہاں جا کے لنچ کیا, وہاں سے فلائٹ پکڑی اور لاہور میں آ کے ڈنر کیا. 10 منٹ پہلے گراؤنڈ میں پہنچے. بالنگ میں بھی کمال کا انہوں نے آتے ہی وکٹ لی دوسری بال پہ, اور بیٹنگ میں 7 بالوں پہ 22 رنز بنائے, وننگ شاٹ مارا. اور اس وقت جب ان کی پوزیشن انتہائی کمزور تھی ٹیم کی, جب چانس نہیں لگ رہا تھا, مومنٹم نہیں بن رہا تھا, آتے ہی 2 بالوں پہ 2 شاٹ مارے انہوں نے, چھکا اور چوکا محمد عامر کو. اس کے بعد پھر میچ جتوایا, اور وہ میچ جیتنے کے بعد بھی کہہ رہے تھے کہ مجھے سمجھ کچھ نہیں آ رہی, لیکن میں اتنا جذبہ ہے اس کھلاڑی میں, اتنی کمٹمنٹ ہے لاہور قلندر کے ساتھ. جس طرح کی شاٹیں انہوں نے ماری نا, تو وہ سوچ سمجھ کے نہیں ماری جا سکتی ہیں, اور وہ بالکل اتنے ٹریول کا بھی اثر تھا اس پہ. لیکن اب دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں. مصدق ملک صاحب ہمارے ماحولیات کے وزیر ہیں, اور یہ جو انڈیا کی طرف سے ہمیں دھمکیاں ملتی رہتی ہیں کہ سنتاس معاہدہ ختم کر دیا جائے گا, ہمارے دریاؤں کا پانی روک دیا جائے گا, تو بالکل واضح طور پر موقف مصدق ملک نے اختیار کیا. انہوں نے کہا بھائی ان کی طرف بھی دریا بہتے ہیں, تو چین ہمارے ساتھ ہے, اور لوور رائپیرین کے ہر جگہ حقوق ہوتے ہیں. اگر یہ حقوق ہمارے نہیں رہیں گے تو انڈیا کے بھی نہیں رہیں گے. اس کا مطلب ہے کہ انڈیا کی طرف سے یہ صرف گیدڑ بھبکیاں ہیں, اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اور پانی اگر بند کرنا ہو تو پھر انڈیا کا اپنا پانی نہیں, یہ بند ہو جائے گا. دوسری بات یہ بھی سوچنی چاہیے کہ اس دور میں ظاہر ہے انسانوں نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے, ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے, تو کوئی یہ ملک یہ نعرہ لگاتے ہوئے اچھا نہیں لگتا کہ ہم 24 کروڑ لوگوں کا پانی بند کر دیں گے. اس سے اس ملک کی سائیکی, اس ملک کی فلسفی, اس ملک کی سیاست, اس ملک کے عوام کی سوچ بڑی واضح نظر آتی ہے. یہ انتہا پسندی قسم کی چیز ہے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کا پانی بند کر دیں. بالکل. اب آپ دیکھیں, یہ بہت اچھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ جو انڈیا کا امیج دنیا میں کیسے جا رہا ہے کہ بھائی ہم پانی روکیں گے. آپ کیسا ملک ہیں؟ آپ دنیا کی شائننگ ڈیموکریسی بننے کی بات کرتے ہیں, آپ دنیا کی تیسری بڑی اکانومی بننے کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ ہم تو دنیا میں ہمارے سارے دوست ہیں, دشمن کوئی نہیں ہے. دنیا تو آپ پہ تھو کرے گی یار, آپ لوگوں کا پانی روک رہے ہیں. یہ ہیومن رائٹ ہے پانی, اور کلائمیٹ ہٹ ہے پاکستان پہلے ہی. پھر آپ کا پوائنٹ آف ویو کتنا خراب ہوگا, ہٹ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ دنیا اس وقت ان کی کسی بات کو نہیں مان رہی, اور پاکستان کو شاباش دے رہی ہے, اور انڈیا کے حوالے سے پوری دنیا میں ان کے موقف پٹ چکا ہے. اس کی وجہ یہی ہے نا, آپ دیکھیں یہ کام کیا, یہ ورلڈ بینک کا بروکر ایگریمنٹ تھا جو باقاعدہ سنتاس کا, اس کو توڑا. پھر اس کے بعد انہوں نے جو پاکستان میں بچوں پہ اٹیک کیا, وہ سارا ان کی بات نہیں مانی گئی. اگر آپ اس طرح بدماشی کریں گے تو ہر چھوٹے بدماش پہ اس سے بڑا بدماش بیٹھا ہوتا ہے, ہر شیر پہ 1.25 شیر ہوتا ہے اس دنیا میں. تو اگر آپ پانی روکیں گے پاکستان کا, تو چین آپ کے موجود ہے, پاکستان کا ٹرسٹڈ فرینڈ, آئرن کلیڈ برادر, وہ موجود ہے. اس نے کہا برہما پترا ادھر سے آتا ہے, ان کے پانی کا بڑا حصہ, تیسرا حصہ پانی کا جو ہے وہ چین سے آتا ہے. تو اگر آپ کریں گے تو چین کو دعوت دیں گے. پاکستان نے بڑا سمارٹ گیم کھیلی ہے. کشمیر کے معاملے پہ بھی آپ پاکستان نے کہا ہے, اور ہر معاملے پہ کہ چین بھی فریق ہے, کیونکہ وہ لداخ کا معاملہ ہے. اس معاملے پہ بھی چین فریق ہے. تو چین کے سامنے تو اکڑ نہیں چلے گی انڈیا کی, اور انٹرنیشنل فورمز پہ بھی چین کا سب کو پتہ ہے موقف ہے. تو اس لیے یہ بات واپس لینی پڑے گی. اچھا, کچھ دنوں پہلے نا, یہ بنیال مرسوس سے پہلے, تب لوگوں کے ذہنوں میں کیا کرائٹیریا تھا, پروپیگنڈا انڈین میڈیا نے کیا کیا تھا کہ انڈیا بہت بڑی عسکری طاقت ہے, انڈیا سے بڑی جمہوریت کوئی نہیں ہے, چین بھی انڈیا سے دبتا ہے, امریکہ بھی انڈیا کے بغیر نہیں چل سکتا. لیکن یہ ایک عسکری آپریشن ہوا چند دنوں کا, اور اس کے بعد بھارت کی کلی کھل گئی. بھارت سفارتی طور پہ بھی علیحدہ کھڑا ہوا ہے, بھارت عسکری طور پر بھی ناکام ہو چکا ہے. میں نے اس پہ سوچا کہ, اور پھر آپ دیکھیے اس موقع پہ پاکستانی قوم کے اندر کتنے اختلافات تھے, لسانی اختلافات, مذہبی اختلافات, صوبائی اختلافات, بے تحاشا سیاسی اختلافات. لیکن ہمیں اس قوم کو کریڈٹ دینا چاہیے کہ ساری قوم
یکجان ہو کر بھارت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے. تو اس کے بعد یہ ایک بڑا جذبہ آیا قوم میں نا. تو اچھا کیا اس پہ مجھے، میں آج صبح آپ کا کالم دیکھ رہا تھا کہ آپ نے اس پہ کالم بھی لکھا، واقعی میں کہ پاکستان جو جذبہ آ گیا، جیت گئے، بہت بڑا آپ نے اچیومنٹ کر لی، واقعی میں پوری قوم ایک پرجوش ہے. تو اس جذبے کو کیسے یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے؟ آج آپ نے کالم میں بھی کچھ بتایا ہے، تھوڑا بتائیں. بیسیکلی بات یہی ہے کہ جذبہ تو آ گیا، اختلافات ختم ہو گئے، قوم متحد ہو گئی، پاکستان کا جھنڈا سربلند ہو گیا. لیکن کیا اس بات کو اسی طرح کر دینا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے؟ کیا پھر منتشر ہو جانا چاہیے، یا اس جذبے کو کسی اور مقام پر لے کے جانا چاہیے؟ دیکھیے، پاکستان کی ایک بڑی دشواری پاکستان کی معیشت بنی ہوئی ہے. انڈیا کو اگر ہم دیکھیں تو انڈیا پاکستان کے مقابلے میں بہت بڑی معیشت ہے. ہم معیشت کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں کہ اب IMF سے ہمیں $1 بلین کے لیے ہم ملتمس ہوتے ہیں، درخواست گزار ہوتے ہیں، اور اگر وہ نہ دے تو ہمارا کاروبار زندگی نہیں چلتا، کاروبار حکومت نہیں چلتا. میرے خیال میں اس جذبے کو اس طرح جو ہے کیپٹلائز کرنا چاہیے کہ سارا پاکستان متحد ہو اور پاکستان کی اکانومی کو بہتر ہو، فوج بھی اس میں شامل ہو، سیاستدان بھی شامل ہو، اس میں کاروباری طبقہ بھی شامل ہو. وہی لوگ جو سیالکوٹ میں چیزیں بناتے ہیں، وہی لوگ جو گجرانوالہ میں چیزیں بناتے ہیں، وہی لوگ جو کراچی میں کاروبار کرتے ہیں، وہی لوگ جو گوادر میں کاروبار کرتے ہیں، ان سب کو ایک ملی جذبے کے تحت اکٹھا ہونا چاہیے اور ایک مشن ہونا چاہیے، ایک سلوگن ہونا چاہیے کہ ہم پاکستان کی معیشت کو بھی انڈیا سے بہت آگے لے جائیں گے. ہم نے عسکری میدان میں بھارت کو جو ہے شکست فاش دی ہے. اب ہمارا مشن یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس خطے کی سب سے بڑی معاشی قوت بھی بنیں گے، اور اگر یہ ہو جائے تو میرے خیال میں اس خطے کی اور پاکستان کے لیے بہت بہتری ہوگی. اور بالکل اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے عمار صاحب. جو جذبہ آپ دیکھیں PSL میں دیکھ لیں، جو جوش اور جذبہ سامنے نظر آ رہا ہے، لوگوں نے ہاؤس فل گئے ہیں لوگ. وہ زندگی کے ہر شعبے میں اوورسیز پاکستانیز بتاتے ہیں کہ وہ جب جاتے ہیں باہر تو بڑے فخر سے جاتے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ کی عزت ہے، لوگ ان سے ملتے ہیں اور مبارکبادیں دیتے ہیں، اسلامی ممالک کے لوگ خاص طور پہ. تو یہ جو جذبہ، ایک ری نیوڈ اسپرٹ آئی ہے پاکستان میں، اس اسپرٹ کو پازیٹیولی اگر یہ لیڈرشپ کا کام ہے کہ اگر یوز کریں اور ہر بندے کو بتائیں، بلکہ اپنے بچوں کو بتائیں کہ بھائی دیکھیں آپ، ایک نیا پاکستان ایمرج ہو رہا ہے، ایک نیا جذبے کے ساتھ پاکستان ہو رہا ہے. آپ جس کا جو کام ہے وہ بہتر طریقے سے کرنا شروع کریں، جس کا کام پڑھنا ہے وہ پڑھے، جس کا کام لکھنا ہے وہ لکھے، جس کا کام جس شعبے میں جو بندہ ہے وہ اپنی ایکسیلنس کو آگے بڑھائے، اپنے ملک کے لیے آگے بڑھائے، اپنی ذات کے لیے آگے بڑھائے. تو مل کر ایک ایسی ڈسپلنڈ قوم بن جائیں، ایجوکیٹڈ قوم بن جائیں، ایسی اسمارٹ قوم بن جائیں جو کہ ہم دفاعی میدان میں ثابت ہوئے ہیں، وہی ہم ہر میدان میں ثابت ہوں. اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم ایسا نہ کر سکیں. IT کے میدان میں آگے لے کے جائیں، اسکل ورکر کو بہتر کیا جائے، اسکلز کو ہمارے ڈیولپ کیا جائے، پاکستانی اس کو استعمال ان کا کیا جائے، کاروبار میں بہتری کی جائے، آنیسٹی کو پروموٹ کیا جائے، ایتھکس کو پروموٹ کیا جائے. تو یہ ایک نیشنل تحریک بن سکتی ہے، ایک تحریک پاکستان کو اوپر لے کے جانے والی. جی بالکل. اور بس اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، لیڈرشپ سے خواہش کا اظہار کیا جا سکتا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ عسکری میدان میں ہم نے فتح حاصل کی، لیکن اب ہمیں معاشی میدان میں بھی فتح حاصل کرنی ہے. جس طرح دبنگ طریقے سے ہماری تیاری عسکری میدان میں تھی، اسی طرح دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے معاشی میدان میں بھی ہماری تیاری اسی طرح ہونی چاہیے. فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.